السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نیا رکوع ہے جو ہم شروع کرنے والے ہیں۔ پچھلی کلاس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 تک کا مضمون ہم پڑھ چکے تھے، اور آج آیت نمبر 122 سے مضمون کو آگے چلائیں گے۔ کیونکہ یہاں پہ رکوع جو ہے یہ ایک نیا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا پہلے اس رکوع کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے انشاءاللہ تعالیٰ ترجمے اور جہاں جہاں تفسیر کی ضرورت ہوگی وہاں پہ پھر آ جائیں گے۔ اب میں آیت نمبر 122 سے تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے، اور اب اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 122 ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب، غدوتا کا مطلب ہوتا ہے غدا کہتے ہیں اگلے دن کو، اگلا جو دن ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں آج غدا کا لفظ پڑھوں تو مراد آنے والا کل ہوگا، یعنی آنے والے کل کی صبح۔ تو جب کہتے ہیں وَإِذْ غدوتا تو مراد ہوتی ہے جب تم نے صبح کی یا تم نے اگلا دن یہ کام کیا۔ من اہلکا، یہاں پہ غدوتا سے مراد یہ بھی ہے کہ اگلے دن یہ کام کرتے ہوئے۔ جب من کا ہم نے لفظ ساتھ لگا دیا، غدوتا کا میں نے مطلب بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے اگلے دن کیا، اگلا دن کیا یا اگلے دن تمہارا شروع ہوا۔ اور جب من کا لفظ ساتھ لگا دیا تو مراد ہوتی ہے الگ ہوتے ہوئے، جو بھی کام ہے الگ ہوتے ہوئے تم نے اگلے دن یہ کیا۔
اب وہ کام کیا تھا اس کی تفصیل آنے لگی ہے. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کر جب تو صبح اپنے اہل سے علیحدہ ہوتے ہوئے، تو بویو کا مطلب ہوتا ہے بٹھانے کی خاطر، تو بٹھاتا، المومنین مومنوں کو کدھر بٹھاتا؟ مقاعد للقتال، مقاعد کہتے ہیں بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی جگہ، ایسی جگہ جہاں سے انسان جنگ کرے، جس طرح مورچے ہوتے ہیں، چاہے انسان مورچے میں بیٹھ کے جنگ کرے یا کھڑے ہو کے وہاں سے لڑائی کرے، اس کے لیے جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے جمع کی صورت میں وہ مقاعد ہے. لہذا فرمایا یہ مقاعد کس قسم کے ہیں؟ للقتال، جنگ کے لیے، یعنی کہ مورچوں کا ذکر چل رہا ہے. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں ترجمہ فرمایا، اور یاد کر جب تو صبح اپنے گھر والوں سے مومنوں کو ان کی لڑائی کے ٹھکانوں پر بٹھانے کی خاطر الگ ہوا. ادھر بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک خاص جنگ ہے جس کا ذکر چل رہا ہے. یہاں پہ در حقیقت غزوہ احد کا جو پس منظر اور اس کے جو حالات تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی یہ وہ ہیں. یعنی کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد سے متعلقہ جو باتیں ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ بدر کا بھی ذکر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے. سمیع کا مطلب ہوتا ہے بہت کچھ سننے والا، یعنی جب خدا کے لیے لفظ استعمال ہو سمیع تو مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے. علیم ہے، علیم کہتے ہیں کامل دائمی علم رکھنے والا، یعنی ہر بات کا مکمل علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ جب ہمت ارادہ کر لیا، طائفتانی دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے دو گروہوں نے کسی بات کا ارادہ کیا ہے. وہ ارادہ کیا تھا اس کی تفصیل آگے آنے لگی ہے. ان تفشلا، کہ وہ دونوں پھسل جائیں. تفشلا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. تسنیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈوئل، یعنی دو کے لیے استعمال ہوا ہے. تو طائفتان جو ہے یہ بھی دو تھا، دو گروہ. خالی ایک گروہ کہنا ہو تو کہتے ہیں طائفہ یا طائفتن. تو جب طائفتان کہتے ہیں الف نون آگے بڑھا دیں تو مراد ہوتی ہے ایک نہیں بلکہ دو. تو دو مومنوں میں سے، یعنی مسلمانوں کے جو لشکر تھا غزوہ احد کے وقت، اس میں سے دو خاص گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ پھسل جائیں، بزدلی دکھا دیں. ان تفشلا واللہ ولیہما، جبکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی ہے، ان کا مالک ہے، حاکم ہے، ان کا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کس ضمن میں بیان فرمائی؟ اب اور یہ دو گروہ کون سے تھے جنہوں نے مومنوں میں سے ہوتے ہوئے بزدلی دکھانے کا ارادہ کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ارادے کا ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ارادہ کیا تھا، اس ارادے کے اوپر عمل نہیں کیا. لہذا جب تاریخ کی طرف رخ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ احد شوال کے مہینے میں 3 ہجری کو، اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق مارچ کے مہینے میں 624 عیسوی میں یہ جنگ ہوئی، یہ غزوہ ہوئی. اور اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور کفار کی تعداد 3000 یا 3000 سے کچھ تھوڑا اوپر کہہ لے. 3000 کا راؤنڈ فگر جو ہے وہ آتا ہے تاریخ میں. اب 1000 مسلمان تھے اور 3000 کفار تھے، اور کفار کے پاس جو گھوڑوں کی تعداد اور اسلحے کی تعداد تھی وہ بھی مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھی. اور جب مسلمانوں کا یہ لشکر احد کے مقام پہ آتا ہے اور مد مقابل پھر کفار کا لشکر آتا ہے جو تعداد میں 3 گنا زیادہ ہے، تو اس وقت جو رئیس المنافقین تھا، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے یہ حربہ اختیار کیا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ عین جب وقت جہاد تھا، جب جنگ شروع ہونے والی تھی، اس نے عین اس وقت اپنے ساتھیوں کو لے کے مسلمانوں کے گروہ سے علیحدہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں، آپ لوگ ہی لڑے، ہم جا رہے ہیں. اور اس طرح پر 300 لوگوں کو لے کے وہ ساتھ اپنے واپس مدینہ چلا گیا. اس طرح پر جہاں 1000 کی تعداد تھی اب 700 رہ گئی. اب اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا جو پہلے مقابلہ
ہر ایک مسلمان کا 3 کفار کے ساتھ تھا، اب اس کی نسبت بھی بڑھ گئی، اس کا ریشو بھی بڑھ گیا. اب مسلمانوں کی تعداد چونکہ 700 ہو گئی تھی اور مد مقابل پر 3000 کی تعداد تھی کفار کی، تو یہ 4 سے بھی اوپر، 4 گنا سے بھی زیادہ مد مقابل کی تعداد تھی. یہ لازمی طور پہ ایک ایسی حالت تھی کہ جو کمزور دل والے تھے ان کے ساتھ بہرحال یہ ہونا تھا کہ وہ کسی نہ کسی رنگ میں کوئی بزدلی دکھا جاتے یا کوئی قدم ان سے ایسا لے لیا جاتا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا تھا. لہٰذا تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 2 گروہ تھے، ایک تھا بنو سلمہ جو کہ اوس قبیلے سے تھا، اور دوسرا تھا بنو حارثہ اور یہ خزرج قبیلے سے تھا. یہ دونوں انصار میں سے، یہ دونوں انصار کے قبیلے ہیں. یہ وہ 2 گروہ تھے جنہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ واپس چلے جائیں مدینہ. جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ 300 کا لشکر، مسلمانوں کے لشکر میں سے 300 لوگ جو ہیں وہ نکل کے چلے گئے ہیں اور صرف 700 باقی رہ گئے ہیں، تو خوف دامنگیر ہوا اور یہ ڈر لگا کہ شاید ہلاکت ہمارے سامنے کھڑی ہے. اور ڈر کی وجہ سے بزدلی دکھاتے ہوئے دل میں یہ خیال کر لیا کہ شاید اگر واپس مدینے چلے جائیں تو بچ جائیں. لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سنبھال لیا اور ان کے دلوں کو تقویت بخشی. اور جب یہ جنگ کی کیفیت ختم ہوئی اور جنگ ہو گئی، اور اس کے بعد جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آیات کا جب یہ ذکر چلا، ان آیات کے بارے میں جب یہ آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ذکر ہوا، تو صحابہ میں یہ بات چہم گوئیاں ہوئیں کہ یہ کون سے 2 گروہ تھے مسلمانوں میں سے. اس وقت خود یہ جو 2 قبیلے تھے، خاندان تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ ہمارے بارے میں. لہذا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق الفرقان جو آپ کی تفسیر ہے اس میں آتا ہے، آپ نے تحریر فرمایا از ہمت طائفتان، یہ گروہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے. خدا نے پردہ پوشی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتایا، صرف بتایا کہ 2 گروہ تھے. انہوں نے خود ہی اپنے نام بتائے، یعنی کہ ان 2 گروہوں نے خود ہی آگے بڑھ کے کہا کہ یہ ہمارے بارے میں. کسی نے کہا کہ تفشلا کے الزام کے نیچے آنا کیوں ظاہر کرتے ہو، کہ تمہاری بزدلی کا ذکر ہے، تم نے اس بات کا کیوں ذکر لوگوں کے سامنے کر دیا. کہنے لگے واللہ ولیہما کی خوشخبری خاموش نہیں رہنے دیتی، کہ اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی تو نازل کی کہ اللہ ان دونوں گروہوں کا ولی ہے. بس یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ اس کی وجہ سے ہم خاموش نہیں تھے رہ سکتے، اس لیے اظہار کیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے چل کے بیان فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر ہے، اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ جو ہے اس میں فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور چونکہ یہ جوڑ کے لام کے ساتھ تاکید کے لیے آیا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو یہاں پہ تاکید کا جو ہے وہ پہلو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اجاگر کیا. تاکیداً ایک بات یہ نصیحتاً فرمائی کہ دیکھو جو مومن ہیں وہ توکل ان کو خدا کی ذات پر ہی کرنا چاہیے، کسی اور کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. جس طرح بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا اس حالت سے پہلے جو جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد 1000 ہے مومنوں کی، تو اس وقت غالباً گمان یہی ہے کہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ہماری تعداد اتنی ہے کہ مقابلہ کر سکیں. لیکن جب 300 لوگ بیچ میں سے نکل گئے تو ان کا ڈرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ شاید یہ جو 300 لوگ نکل گئے ہیں ان کے اوپر انحصار تھا کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے اور مل کے ہم جنگ کریں گے تو ہم جیت جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سبق یہاں پہ سکھایا کہ توکل تمہارا ایک دوسرے پر نہیں، توکل تمہارا اپنے ظاہری اسباب پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، بلکہ توکل تمہارا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. بس اللہ کی ذات پر توکل مومنوں کا خاصہ ہے. اس کے بعد اگلی آیت نہایت ہی دلچسپ آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے وَلَقَدْ، اور یقیناً نصرہ، اس نے مدد کی، کم تمہاری، نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، بی بدرن، بی کہتے ہیں ساتھ یا میں، بدرن بدر کے وقت،
اور یقیناً اللہ تمہاری بدر کے وقت مدد کر چکا ہے، یا بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے۔ وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم تھے اذلہ۔ اذلہ جو ہے یہ ذلت سے لفظ نکلا ہے۔ ذلت کا اصل میں مطلب ہوتا ہے کمزوری کی حالت، لہذا جس کو ذلیل کہا جاتا ہے، ذلیل کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو کمزوری کی وجہ سے نیچے گرا ہوا ہو، یا جس کی حالت گر جائے کمزوری کی وجہ سے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو تمہاری پہلے ہی بدر کے دن مدد کر چکا ہے جبکہ تمہاری حالت بہت کمزور تھی۔ لہذا بدر کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ بدر میں تو صرف 313 صحابہ تھے، اور مد مقابل پر 1000 کا لشکر، وہی 3 گنا سے بھی زیادہ کا ریشو بنتا ہے۔ اور آتا ہے روایات میں کہ مسلمانوں کے پاس بمشکل جو لشکر تھا، چیدہ لوگوں کو چھوڑ کے جو عوام لشکر میں تھے ان میں لکڑی کی تلواریں تھیں، اور اکثر جو لوگ اس جنگ میں شامل ہوئے مسلمانوں کی طرف سے وہ بچے تھے۔ لہذا خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس بارے میں بیان فرمایا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ یہ تھی۔ فرمایا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی، اور وہ مدد اذلہ کی مدد تھی، جس وقت 313 آدمی صرف میدان میں آئے تھے، اور کل 2-3 لکڑی کی تلواریں تھیں، اور ان 313 میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے۔ چھوٹے بچے سے مراد یہ ہے کہ جو بہت ہی نوجوان لڑکے تھے، ورنہ بچوں کو تو جنگ میں آنے کی اس طرح سے اجازت نہیں۔ اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی، جس کو ہم ٹین ایجرز کہتے ہیں، کہ بمشکل 15 16 17 سال والی جو عمر ہوتی ہے وہ۔ فرمایا اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی، اور دوسری طرف ایک بڑی بھاری جمعیت تھی، اور وہ سب کے سب چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت کو بدر کے دن اذلہ کیوں کہا گیا، کیونکہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے بھی اور جو لوگ تھے ان کے لحاظ سے بھی ایک کمزوری کا پہلو تھا، اور صرف ایک پہلو نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ کمزوری تھی جو غالب تھی۔ اور فرمایا کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے مدد کی۔ خدا تعالیٰ کا کمزور کی مدد کرنا ثابت، اور اس رنگ میں مدد کرنا ثابت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک پوشیدہ ہاتھ تھا جو مسلمانوں کی حفاظت کر رہا تھا اور ان کی مدد کر رہا تھا۔ اب یہ جو آیت ہے، گو کہ یہاں پہ غزوہ بدر کا سب سے پہلے ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن پورا مضمون اگر ہم قرآن پاک کا جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات در حقیقت اپنے اندر، یا قرآن میں بیان کردہ واقعات در حقیقت اپنے اندر پیشن گوئی کا رنگ بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا جن جن واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہی واقعات تاریخ میں دوبارہ ریپیٹ ہوتے چلے آتے ہیں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا، کس طرح سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے بالآخر یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ وہی واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے پہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات تھے، وہ بھی پھر ہمیں تاریخ اسلامی میں دوبارہ رونما ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پچھلے انبیاء کے واقعات رونما دوبارہ سے ہونے لگے۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رونما ہونے والے جو بعض واقعات تھے وہ پیشن گوئی کا رنگ اختیار کر گئے اور اس زمانے میں پورے ہونے لگے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بدر کا واقعہ، غزوہ بدر میں جہاں 313 صحابہ تھے، مد مقابل پر 1000 کا لشکر تھا جو سامان جنگ سے لیس تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور سجدہ ریز ہو کے گریہ ازاری کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ گنتی کے چند لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان الفاظ میں آتی ہے کہ اللہم ان اہلکت ہذہ العصابۃ، کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ بھی تو نے ہلاک کر دی، لن تعبد فی الارض ابدا، تو تیری عبادت کرنے والا اس دنیا پہ کوئی نہیں رہے گا۔ بس یہ 313 صحابہ ہی کی جماعت تھی اس وقت
جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے گریہ ازاری کے ساتھ یہ التجا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کر دے کہ تیری مومن جماعت بس یہی 313 یہی چند لوگ ہیں، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جن کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں جنگ میں، عورتوں اور بچوں کو پیچھے چھوڑ کے. اور اللہ تعالیٰ موزے کے رنگ میں وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور قبول فرمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موزانہ رنگ میں مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح اور نصرت دکھاتا ہے اور مومن جیت جاتے ہیں. اب یاد رکھیں جو بات میں نے بتائی تھی کہ قرآن پاک کے واقعات در حقیقت پیشن گوئی کا رنگ رکھتے ہیں. لفظ بدر جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، یہ لفظ بدر در حقیقت 14ویں کے چاند پر بھی استعمال ہوتا ہے. 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں. اب یہ جو 14 لفظ ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے، اس لیے کیونکہ اس کا مذہب کی تاریخ سے بہت گہرا تعلق ہے، اور خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. وہ کس طرح پر آپ کی خدمت میں بھی مضمون کو پیش کرتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی. آپ نے تحریر فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسیٰ سے ہے تو اس مماثلت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس صدی کا مجدد مسیح ہو، یعنی 14ویں صدی جو ہجری ہے، اسلام کی جو 14ویں صدی ہے اس کا مجدد مسیح ہو، کیونکہ مسیح 14ویں صدی پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی پر موسیٰ کے بعد آیا تھا. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پر 1300 سال گزر گئے اور 14ویں صدی شروع ہوئی، تب این 14ویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور آج کل 14ویں صدی ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کے اب 1300 سال گزر چکے ہیں اور 14ویں صدی چل رہی ہے. اس وقت جب حضرت مسیح علیہ السلام یہ تحریر لکھ رہے تھے، فرمایا آج کل 14ویں صدی ہے، 14 کے عدد کو بڑی مناسبت ہے. 14ویں صدی کا چاند کامل ہوتا ہے. اسی کی طرف اللہ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میں اشارہ کیا ہے. یعنی ایک بدر تو وہ تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں پر فتح پائی. اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی، اور ایک بدر یہ ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدر والا واقعہ ہوا، اور ایک بدر یہ ہے، یعنی کہ اب جو مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے یہ بھی ایک بدر ہے. بدر میں 14ویں صدی کی طرف اشارہ ہے. اس وقت بھی اسلام کی حالت اذلہ کی ہو رہی ہے، یعنی کہ اس زمانے میں بھی اسلام کی حالت بہت کمزور ہے. ان سارے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے. اسلام کی حالت 14ویں صدی میں کیسے کمزور ہو رہی تھی، اب اس کا ایک نقشہ آپ کی خدمت میں کھینچتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1880 کے اوائل میں یا 1880 کی جو وہ دہائی بنتی ہے اس کے شروع میں پے در پے بعض کتابیں لکھیں. ان کا نام ہے براہین احمدیہ. یہ ایک سال کے وقفے سے تقریباً حضور نے 4 کتابیں لکھیں، اور ان میں آپ نے بیان کیا کہ کس طرح پر اسلام پر حملے ہوتے آ رہے ہیں، اور ملک ہند در حقیقت دارالحرب بن گیا ہے، یعنی جنگ کا اکھاڑا بن گیا ہے، جنگ کا میدان بن گیا ہے. ریسلنگ کی رنگ ہوتی ہے نا، وہ بن گیا ہے. فرمایا کہ ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. عیسائی ہیں تو وہ بھی اسلام پہ حملے کر رہے ہیں، ہندو ہیں تو وہ بھی عیسائی پر حملے کر رہے ہیں، آریہ سماجی ہیں، برہمو سماجی ہیں، وہ بھی اسلام پہ حملے کر رہے ہیں، سکھ ہیں تو وہ بھی اسلام پہ حملے کر رہے ہیں، اور خود مسلمانوں کے اپنے جو مسلک ہیں، فرقے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر ہی حملے کر رہے ہیں. لہٰذا ہر طرف سے اسلام کی حالت جو ہے وہ نہایت ہی کمزور دکھائی دیتی تھی. آپ نے اپنے فارسی کے ایک شعر میں اس حالت کو یوں بیان کیا کہ اسلام کی حالت اس وقت اس طرح ہے جس طرح کربلا کے وقت حضرت سید زین العابدین علیہ السلام کی حالت تھی. سید زین العابدین جو تھے وہ حضرت امام حسین کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، اور کم عمر تھی اور بچ گئے تھے اس جنگ میں اور بیمار تھے. اور حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ
جو کفر کی فوجیں ہیں وہ اس وقت یزید کی فوجوں کی طرح ہیں. ہم جو افواج یزید کہ وہ تو جو کفر کی اس وقت فوجیں ہیں وہ اس طرح برسر پیکار ہیں اسلام کے خلاف جس طرح یزید کی فوجیں اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت سید زین العابدین علیہ السلام کے خلاف تھی. آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ان بزرگ اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا لفظ کیوں استعمال کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ مولانا دوست محمد شاہد صاحب مرحوم مورخ احمدیت کو یہ بات بیان کی کہ جب بھی آئمہ اہل بیت کا نام لیں تو ساتھ میں علیہ السلام کہا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار یہ ہماری مذہب کی تعلیم ہے، اور جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ احترام میں علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان بزرگان ہستیوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کریں. لہٰذا اسلام کی حالت 14ویں صدی ہجری میں اس طرح تھی جس طرح سید زین العابدین کی حالت تھی. ایک کمزور اور بیماری کی حالت میں جو ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور جس کے ارد گرد خون خرابہ ہو رہا ہو، جس کے والد کو شہید کر دیا گیا ہو، جس کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہو، اس بچے کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا اسلام کی اس وقت یہی حالت ہے. پھر آپ نے یہ بھی تعریف فرمایا کہ براہین احمدیہ کے لکھے جانے کے وقت تک صرف ملک ہند کے اندر کئی لاکھ مسلمان اسلام کی گود سے نکل کے عیسائیت کی گود میں جا بیٹھے تھے، اور اس میں صرف عوام شامل نہیں بلکہ ملک ہند کے بڑے بڑے مسلم علماء اس میں شامل تھے. یہاں تک کہ دلی جو دارالحکومت تھا، دارالحکومت تھا اور جو مغل سلطنت تھی اس کا دارالخلافہ تھا. وہاں پہ جو شاہی مسجد تھی، جو یعنی کہ شہر کی جو دارالحکومت ہے اس کی سب سے بڑی مسجد، اس کا خطیب، اس کا امام وہ عیسائی ہو گیا، اور عماد الدین ان کا نام تھا، اور مولوی عماد الدین سے پادری عماد الدین بن گئے. اور اس وقت جو عیسائی حربیں استعمال کرتے تھے ان حربوں میں جائے بغیر بس یہ بتا دینا کافی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہو چکے تھے اور ہو رہے تھے، اور کوئی چیز نہیں تھی جو اس بات کو روک سکے. خود مسلمانوں کے اپنے درمیان اندر کے تفرقے جو تھے وہ بھی اس بات کو مزید ہوا دیتے تھے، اس آگ کو. ہندو الگ حملے کرتے تھے، سکھوں کی طرف سے الگ حملے ہو رہے تھے، آریہ سماجی، برہمو سماجی، عیسائی، گویا ہر مذہب جو ہندوستان میں اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا کسی نہ کسی رنگ میں اسلام کے اوپر تبر چلا رہا تھا، حملے کر رہا تھا. اس وقت، اس کمزور وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی؟ یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام کی 14ویں صدی شروع ہوتی ہے، اور 14ویں صدی کے سر پہ، یہ 14ویں صدی کا زمانہ شروع ہوتا ہے 1882 لگ بھگ 81-82 کا جو زمانہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مامور فرماتا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس میدان میں اترتے ہیں، اور اسلام کی دفاع میں آپ یہ جنگ لڑتے ہیں. آپ کی جنگ میں ہتھیار کوئی تلوار یا کوئی تبر نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ میں جو قلم تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے تلوار قرار دیا. لہذا آپ کو خطاب دیا سلطان القلم، کہ قلم کا بادشاہ. اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اسلام کی خدمت پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے لی، اور آپ کی جماعت کے ذریعے سے قیامت تک لیتا رہے گا. لہٰذا جس طرح پہلے بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہر واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک پیشن گوئی کا رنگ بھی رکھتا ہے، اور یہ وہ پیشن گوئی تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پہلے بدر کے دن مسلمانوں کی مدد کی تھی، ایک دوبارہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ بدر کے وقت مسلمانوں کی مدد کرے گا. ایک جگہ بدر کا مقام مراد تھا، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر ایک جگہ کا نام تھا، اور جب دوبارہ یہ واقعہ رونما ہوا تو اس وقت بدر سے ایک زمانہ مراد تھا، یعنی 14ویں صدی. اور یہ 14 کا لفظ خود بدر کے لفظ سے استنباط کیا گیا ہے. یہاں پہ ظاہری مضمون کو مد نظر رکھ کے کانٹیکسٹ کو جب ہم دیکھیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ غزوہ احد کا مضمون چل رہا ہے، اور غزوہ احد کے مضمون کے درمیان میں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل فرماتا ہے
کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اب بظاہر آپ لوگوں کی تعداد 700 ہے اور کفار کی تعداد 4 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور لازمی طور پہ اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ بعض لوگوں کے دل ڈگمگائیں، بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ خوف کی سی حالت طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ وعدہ دوبارہ یاد دلا دیا کہ فکر کیوں کرتے ہو، وہ خدا جس نے بدر کے دن تمہاری مدد کی تھی، بدر کے مقام میں تمہاری مدد کی تھی، وہی اب بھی موجود ہے، وہی تمہارا مالک ہے، اور وہی تمہاری مدد پر اب بھی قادر ہے جو پہلے قادر تھا۔ لہذا فوراً فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تقوی اللہ کا اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تم شکر کرنے والے بن سکو، تم شکر کر سکو۔ اگلی آیت میں فرمایا اِذْ تَقُولُ، جب تو کہہ رہا تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین، لوگوں کو، مومنوں کو آپ یہ فرما رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، الف کے اوپر جب خالی زبر آ جائے تو مراد ہوتی ہے سوال، کہ کیا، لن ہرگز نہیں، یکفیکم وہ تمہیں کافی، کیا تمہیں کافی نہیں ہوگا، ان یمدکم کہ یمدہ وہ مدد کرے، کم تمہاری، ربکم تمہارا رب۔ فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کو آئے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، سلاست کہتے ہیں 3 کو، آلاف کہتے ہیں ہزاروں، مراد ہوگی 3000، کہ تمہارا رب آئے تمہاری مدد کو، تمہاری مدد کرے، کس طرح سے، 3000 کے ساتھ، من الملائکتی فرشتوں میں سے، کہ خدا تمہارا 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے۔ منزلین، منزل زے کے اوپر زبر ہے، منزل کا مطلب ہوتا ہے جو نازل ہوں، منزل کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنے والا، یہاں پہ لفظ ہے منزل، منزلین یعنی نازل ہونے والے، جن کو اتارا جائے۔ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا یوں ترجمہ فرمایا، جب تو مومنوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ تمہارا رب 3000 اتارے جانے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ 3000 فرشتوں کا ہی کیوں ذکر کیا، اور 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد دی جانے سے کیا مراد ہے؟ لہٰذا یہاں پہ یاد رکھنے والا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو وہ مومنوں کے دلوں کو ثبات قدم ادا کرتے ہیں اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ بس یہاں پہ 3000 فرشتوں کا جو ذکر تھا وہ 3000 کفار کے مقابلے پہ کیا گیا، کہ 3000 کفار ہیں، ہر کافر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک فرشتہ اترے گا، جو اس کے دل میں مومنوں کا خوف ڈالتا چلا جائے گا، مومنوں کا ایک رعب ڈالتا چلا جائے گا۔ اور جب دشمن کے دل میں خدا تعالیٰ خوف اتارے گا فرشتوں کے ذریعے سے، تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جنگ میں ان کے قدم ٹک نہیں سکیں گے، اور مومن گو تعداد میں کم ہیں ان پر غالب آ جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ ایک نیا مضمون اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا ہے۔ جب غزوہ احد ہوئی اور غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو نقصان پہنچا، مسلمانوں کے ایک گروہ کی کمزوری کی وجہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جس کے اوپر 50 تیر انداز متعین فرمائے، ان کو یہ تاکید فرمائی کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، تم نے اس پہاڑی سے، اس ٹیلے سے اتر کے نیچے نہیں آنا، اس لیے کیونکہ وہ ٹیلا جو تھا وہ مسلمانوں کی پشت پر تھا، اور ممکن تھا کہ کفار دوسری طرف سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں، پیچھے کی طرف سے آ کے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اسٹریٹجکلی وہاں پہ 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا، اور تاکید یہ تھی کہ اتر کے نہیں آنا، چاہے ہم لوگ جیت کیوں نہ جائیں، چاہے جو بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا چاہے مسلمانوں کی لاشوں کو روندا جائے، اس مقام سے ہٹنا نہیں ہے، یہ مقام نہیں چھوڑنا۔ جنگ میں جب مسلمانوں کو بظاہر فتح ہو گئی اور بعض صحابہ نے جو مال غنیمت تھا اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو یہ جو 50 تیر انداز تھے ان میں سے ایک بھاری تعداد نے یہ کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم جنگ جیت گئے ہیں، بس مال غنیمت کو سمیٹنے میں ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمیں بھی آگے جانا چاہیے۔ جو ان کے اوپر سردار متعین کیا گیا تھا انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کھڑے رہنا چاہیے یہیں پہ۔ اکثر لوگ لیکن جو 50 تیر انداز تھے ان میں سے نیچے اتر کے چلے گئے۔
دور سے کفار کے لشکر میں سے خالد بن ولید یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. جیسے انہوں نے دیکھا کہ درے کی جو سیکیورٹی کے اوپر یہ تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے، اب یہ وہاں پہ نہیں رہے، لہٰذا ہم پیچھے سے آ کے حملہ کر سکتے ہیں. لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو لے کے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، اور جس کے نتیجے میں کچھ 70 کے قریب مسلمان صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. اور بظاہر جو جنگ جیت چکے تھے وہ بالکل ہی ایک اپوزٹ اس کی کیفیت بدل گئی، اور گویا کفار کو یہ تاثر مل گیا کہ شاید وہ جنگ جیت گئے. حالانکہ مسلمان کلیئرلی جنگ جیت رہے تھے، لیکن اب مسلمانوں کو بھی کافی بھاری نقصان ہوا. جب یہ بات ہو گئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں سے مسلمان تو ادھر ہی تھے، لیکن کفار نے جیسے یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد کفار نے وہاں سے جانا شروع کر دیا واپسی کی طرف. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رپورٹ پہنچی کہ غالباً یہ کفار کا لشکر اب پلٹ کر آگے گیا ہے، واپس مڑ کے آئے گا اور دوبارہ حملہ کرے گا. اور شاید یہ رپورٹ تھی کہ اب یہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر کے واپس آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور دوبارہ جنگ کے لیے گئے. احد کے مقام سے نکل کے آگے ایک اور جگہ گئے جس کو حمراء الاسد کہتے ہیں، اور اس کو غالباً احد ثانیہ کے نام سے بھی بعض مورخین نے اس واقعے کو موسوم کیا ہے. لہذا حمراء الاسد کے مقام پہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے ضرور ہیں وہاں پہ. اب یہاں پہ اس موقع کے بارے میں یہ والی آیت ہے جس کا ابھی ذکر چل رہا ہے، یہ بلا ان تصبروا والی جو ہے، کہ صحابہ کو نقصان پہنچا ہوا تھا اور کئی صحابہ شہید ہوئے تھے. 70 کے قریب صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے. 300 جو دوسرے مسلمان تھے جو منافقین کے ساتھ تھے وہ پہلے بیچ میں سے نکل کے چلے گئے ہوئے تھے، اور کفار کی تعداد کافی زیادہ تھی. کفار کو تو بڑا اس میں جوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اور بظاہر ہم نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اور مسلمانوں کے مرال کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرماتا ہے، ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اس حال میں، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، کہ یہ لشکر کفار کا واپس پلٹ کر آتا ہے اور پورے جوش کے ساتھ حملہ کرتا ہے، تب بھی یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کو آئے گا، بِخَمْسَةِ آلَافٍ. اب 3000 فرشتوں والی بات نہیں فرمائی، اب تعداد بڑھ گئی فرشتوں کی. فرمایا 5 آلاف، اب 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آئے گا، من الملائکتی مسومین، جو عذاب دینے والے ہوں گے، نشان لگاتے چلے جائیں گے کفار کے اوپر. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ کفار کی تعداد تو پیچھے 3000 تھی، جس کے مقابل پر 3000 فرشتوں کا اتارنا سمجھ آ گئی. اب بظاہر کفار کی تعداد بھی نہیں بڑھی، تو پھر 3000 کے بجائے 5000 فرشتوں کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے حقائق الفرقان میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف فرماتے ہیں، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَہ، جوں جوں انسان کا قرب اللہ سے بڑھتا ہے، یعنی جیسے جیسے انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو ملائکہ سے زیادہ تعلق پیدا ہوتا ہے. اس لیے صبر و تقوی سے کام لینے پر بجائے 3000 کے 5000 فرمایا، کہ اگر اب صبر کرتے اور تقوی کا مظاہرہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لازمی طور پہ پہلے سے زیادہ بہتر تعلق قائم ہوتا، اور جب خدا کے ساتھ زیادہ بہتر تعلق قائم ہوگا تو لازمی طور پہ مدد کے لیے خدا سے مدد بھی زیادہ آئے گی. اتنی نہیں آئے گی جتنی پہلے کا وعدہ تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آئے گی. اب سوال یہاں پہ ایک یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3000 فرشتے پہلے آ چکے تھے، کفار کے دلوں میں رعب ڈال چکے تھے، پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہی کیوں؟ نقصان پہنچنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ فرشتے جو تھے انہوں نے شاید نعوذ باللہ من ذالک کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو ان کے کام میں. جب تک فرشتے موجود تھے اور جب تک مسلمانوں کے قدم ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، کفار ان کے رعب کے نیچے تھے. لیکن جب مسلمانوں ہی میں سے ایک گروہ نے، وہ تیر انداز جو گروہ تھا، جب انہوں نے ان کے قدم لڑکھڑائے ہیں اور انہوں نے بظاہر جو سامنے ایک فاتحانہ جو صورتحال دیکھ کر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا
کہ اب ہمیں اتر کے نیچے چلے جانا چاہیے. یہ نتیجہ تھا جس کی وجہ سے پھر کفار میں دوبارہ ہمت پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے آ کے دوبارہ حملہ کیا. ورنہ اگر یہ تیر انداز وہیں پہ کھڑے رہتے تو کفار کے دلوں میں رعب اتنا تھا کہ وہ اس بات کی جرات ہی نہ کرتے. اب اگلی آیت کی طرف رخ کرتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وما جعلہ اللہ، وما کہتے ہیں اور جو، جعلہ اس نے بنایا، ہو اس نے، وما جعلہ اللہ اور جو اللہ نے بنایا، یعنی کہ یہ جو اللہ نے تمہیں بات بیان کی ہے، الا بشرا، یہ تو محض خوشخبری کے ہے، لکم تمہارے لیے، ولی تطمئن اور اس لیے، لی تطمئن، لی یہاں پہ لام تعلیل ہے، غرض بیان کرنے کے لیے آیا، تطمئن اطمینان پہنچے، قلوبکم تمہارے دلوں کو بھی اس کے ذریعے سے، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ مگر وہ جو اللہ کی طرف سے آئے. اللہ کی آگے صرف بیان کر دی کہ وہ العزیز ہے اور الحکیم ہے. عزیز یعنی کامل غلبے والا، الحکیم دائمی اور کامل حکمت رکھنے والا. پھر آگے فرمایا اگلی آیت میں لیقطع طرفا، لیقطع دوبارہ لام تعلیل آئی کہ اس لیے تاکہ یقطع، یقطع کا مطلب ہوتا ہے وہ قطع کر دے، وہ کاٹ دے، طرفا ایک طرف، ان کے کاٹ کے ایک طرف پھینک دے، من الذین کفروا ان میں سے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، او یکبتہم یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین پس وہ نامراد واپس لوٹے. یاد رکھیں یہ جو آیت ہے یہ حمراء الاسد والے واقعے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ احد کے من بعد، یعنی کہ اس میں اور غزوہ احد میں غالباً چند گھنٹوں یا ایک دن کا کوئی وقفہ بنتا ہے، جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مسلمان تیار ہو کے چلے جائیں حمراء الاسد کے مقام پر، اور وہاں پہ اگر یہ کفار آتے ہیں تو منہ کی کھائیں گے. اور جو ان کا سردار تھا یعنی ابو سفیان، جب اس کو ایک بندے نے آ کے رپورٹ دی کہ فلاں مقام پہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر آیا ہے، اب بظاہر اس کے ذہن میں تو یہی، ان کے ذہن میں یہی ہونا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر آ رہے ہیں تو مسلمان پست ہمت ہوں گے. لیکن اس بندے نے آ کے جو رپورٹ دی وہ یہ دی کہ اے ابو سفیان، جو میری آنکھیں دیکھ کر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان اونٹوں پہ مجھے موت دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ جو لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کا، مجھے اس پر انسان نہیں، مجھے اس پر تمہاری ہلاکت دکھائی دیتی ہے. اور یہ لازمی طور پہ ایک ایسی بات تھی جس نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا، خوف پیدا کر دیا، اور وہ اس مقام سے واپس ہٹ کے واپس مکہ چلا گیا اور حمراء الاسد کی طرف نہیں آیا، اس مقام کی طرف نہیں آیا اور جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بیان کی. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے لیس لکا، تیرے اختیار میں نہیں، تیرے لیے نہیں، من الامر شیء، تیرے پاس کچھ اختیار نہیں، او یتوبا علیہم، خواہ او کہتے ہیں خواہ، یتوبا علیہم کا مطلب ہوتا ہے وہ توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر جھک جائے، یعنی وہ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون پس وہ تو یقیناً ظالم لوگوں میں سے ہے. یہاں پہ ذکر چل رہا تھا کفار کا کہ کفار کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. چاہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، جیسا کہ حالات سے پتہ چلا، واقعات سے پتہ چلا، تاریخ بتاتی ہے ان کفار میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور توبہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور او یعذبہم یا بعض کو اللہ عذاب دے، جس طرح پتہ چلا کہ کئی ایسے تھے جو کفر کی حالت پر ہی مارے گئے. وہ جن کی توبہ اللہ نے قبول کر لی اور اسلام میں داخل ہونے کا شرف ان کو عطا کیا، ان کفار میں سے سر فہرست ان کے اپنے اس سردار کا ذکر آتا ہے، یعنی ابو سفیان کا. انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام جیسی فتح مکہ ہوئی ہے اس کے مان بعد غزوہ حنین ہوئی. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو نکیل تھی، جو رسی تھی، وہ انہی ابو سفیان نے پکڑی ہوئی تھی، اور اب گروہ صحابہ میں شامل ہو چکے تھے،
اور جب کفار کی طرف سے غزوہ حنین میں حملہ ہوا اور اتنی زور کا حملہ تھا کہ صحابہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک شخص رہ گیا تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پکڑی ہوئی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز تیز آگے کی طرف لے کے جا رہے تھے اور فرماتے چلے جا رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں خدا کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا، میں عبد المطلب کا بیٹا۔ اپنی صداقت کے ثبوت میں یہ بات پیش کر رہے تھے کہ دیکھو میں تم سے نہیں ڈرتا، میرا توکل خدا کی ذات پہ ہے۔ اور تیروں کی بوچھاڑ تھی جو ہر طرف سے آ رہی تھی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جنہوں نے نکیل پکڑی ہوئی تھی، رسی پکڑی ہوئی تھی، وہی ابو سفیان تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کایا پلٹ گئی ان کی، فوراً اسلام قبول کیا تو دل کی حالت بالکل بدل گئی۔ وہی جن سے پہلے نفرت کیا کرتے تھے اب ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گویا اس طرح سے گرفتار ہوئے کہ اب ایک لمحے کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہونا ان کو پسند نہیں تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پکار پکار کر فلاں فلاں قبیلے کو آواز دو، فلاں فلاں، اس طرح پر کفار کے حملے کے باوجود صحابہ جو تھے انہوں نے واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا شروع کر دیا۔ اس میں صحابہ کی غلطی نہیں تھی کہ جو پیچھے ہٹے، اس لیے کیونکہ تیروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے جن سواریوں پہ صحابہ سوار تھے وہ سواریاں ڈر کے مارے پیچھے کی طرف ہٹی، چونکہ صحابہ ان پہ سوار تھے، وہ کچھ کر نہیں دے سکتے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں تک پہنچی تو اس طرح سے اپنے گھوڑوں سے اور اونٹوں سے چھلانگیں مار کے اترے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے اپنے اونٹوں کی گردن کاٹ دی، یا یہ اس طرح سے آتا ہے کہ چونکہ وہ ان کے قابو سے باہر جا رہے تھے، ان کو مار کے، اپنی سواری کو مار کے چھلانگیں لگا کے اترے کہ جو چاہے ہو جائے، ایک لمحے کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ ہو۔ پس اللہ جب توبہ قبول فرماتا ہے کسی کی تو پھر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اس طرح پر بدل دیتا ہے، لیکن یہ دل کا بدلنا در حقیقت پہلے انسان کی اپنے فعل سے ظاہر ہوتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد پہلے خود کرتے ہیں۔ جب انسان توبہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جسے وہ چاہے، ویعذب اور وہ سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، غفور کہتے ہیں بہت زیادہ بخشنے والے کو، جو بار بار بخشتا ہے، رحیم ہے بار بار رحم کرنے والا۔ اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، میں پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا
وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح قد مس القوم قرح مثله وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس سے مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ ربا۔ ربا کہتے ہیں سود کو۔ اس سود کی اگلے الفاظ میں صفت بیان کر دی، اضعافا مضاعفہ، یعنی جو بڑھتا جاتا ہے، زیادہ بڑھتا ہے۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سود در سود نہ کھایا کرو، یعنی کہ سود نہیں کھانا، اور سود کی تعریف یہ بیان کر دی کہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سود کی ممانعت نہیں، سود در سود کی ممانعت ہے، یعنی انسان کو جو سود ملتا ہے، انسان اس سود کو دوبارہ کسی بزنس میں لگا دے اور اس کے اوپر جو سود آئے وہ نہیں کھانا۔ حالانکہ یہ غلط قسم کی تشریحات ہیں۔ سود کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ سود حرام ہے، چاہے اس کی جس قسم کی بھی انسان جو ہے وہ شکل بنا لے، چاہے سود در سود والی شکل ہو یا صرف سود کی شکل ہو، جو چیز اللہ نے منع کر دی استعمال کرنے سے وہ بہرحال منع ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے ہو، یعنی کہ کامیاب ہو جاؤ۔ ادھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ بات چل رہی تھی جنگ کی، جنگ احد کے ضمن میں ساری باتیں چل رہی ہیں، کفار کو سزا کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اچانک سود کے بارے میں یہ آیت اتر آئی، اور بظاہر اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے شاید سود کا اس آیت سے کوئی مضمون سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے دو گہرے تعلق ہیں۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ سود کا نتیجہ آگ ہے، اور آگ کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال قرآن پاک میں اتارا ہے وہ نار ہے، اور نار سے مراد، نار کا ایک مطلب جنگ بھی ہوتا ہے، جنگ کی آگ بھی مراد لی جاتی ہے۔ بس یہاں پہ یہ سمجھا دیا کہ سود کھانا گویا اسی طرح ہے جس طرح خدا کے خلاف جنگ کرنا، لہٰذا اسی موضوع کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اتاری، جہاں پہ فرمایا کہ جو سود لیتا اور دیتا ہے اس کی مثال اسی طرح ہے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بس یہاں پہ سود کی ممانعت کا ایک تو یہ ذکر آ گیا، دوسرا ذکر یہ بھی اس کا آ جاتا ہے، اہمیت اس کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ، جنگ کی آیات کے ساتھ، یہ ہے کہ جو سودی اقوام ہوتی ہیں وہ
بہرحال ان کے اندر پھر یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جنگوں کے اوپر اتر آتی ہیں اور وہ زیادتی کرتی ہیں اور اپنا جو ہاتھ ہے وہ دوسرے قوموں کے گربانوں تک پھیلا لیا کرتی ہیں. لہذا فرمایا کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا، تم میں یہ بات کبھی پیدا نہ ہو کہ تم سود خور بن جاؤ، یعنی بحیثیت قوم مسلمان سود خور بن جائیں، کیونکہ اگر اس طرح ہوا تو نتیجہ اس کا برا ہوگا. فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے سود پر نہیں بلکہ سود کے نہ لینے پہ رکھی ہے. اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہوگی. فرمایا واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے جو اعدت تیار کی گئی للکافرین، کفار کے لیے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے تیار کی ہے، تم کیوں خود اس کے اندر پڑ رہے ہو؟ جہنم کی آگ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے تیار کی ہے، مومن کیوں خود کو اس میں ڈالیں سود لے کے؟ بس جو چیز تمہارے لیے بنائی نہیں گئی اس چیز میں خود کو اتار دینا عقل مندی کا کام نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یا یہ کہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، سرعت کرو، سرعت کہتے ہیں تیزی کو، جلدی سے بڑھو. اس کے معنی دوڑنے کے بھی لیے جا سکتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف دوڑو، مِن ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، ارضھا کا مطلب ہوتا ہے جس کی عرض، یعنی جس کی وسعت، ورت، جس کی وسعت ہے، السماوات والارض، آسمان بھی اور زمین بھی، یعنی کہ وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعت نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اعدت للمتقین، یہ ہے جو مومنوں کے لیے تیار، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر متقی کے لیے کیا ہے؟ اس آیت میں جواب دے دیا کہ متقی کے لیے تو جنت ہے، لہٰذا اپنے اعمال جنت کے مطابق ڈھالو، جہنم کے مطابق نہ کرو. یہاں پہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا ہے، وہ سنا دیتا ہوں اور اسی پر آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. آپ تحریر فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کہیں آسمان کے اوپر کوئی الگ مقام نہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا جتنا بھی عرض ہے جنت کا بھی ویسے ہی ہے. جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنائی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر زمین و آسمان پر جنت ہی حاوی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ فَأَيْنَ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ، مسند احمد بن حنبل، کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، کہاں ہوتی ہے رات؟ یعنی جہنم بھی وہیں ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں. بس یہ تصور باطل ہے کہ جنت اور جہنم کے لیے الگ الگ عرض ہیں، ایک ہی کائنات میں جنتی بھی بس رہے ہیں اور جہنم